چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کے لیے دوسرے ہائی کورٹ سے جج لانے کی ممکنہ کوشش۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس محسن اختر کیانی اور دیگر ججز نے خط لکھ دیا۔ عدالتی ذرائع کا کہنا ہے کہ خط میں لکھا گیا دوسرے ہائی کورٹ سے جج لانے اور چیف جسٹس بنانے کی بجائے اسلام آباد ہائی کورٹ کی 3 سینئر ججز میں سے ہی چیف جسٹس کا چناؤ کیا جائے۔ ججز کی جانب سے خط چیف جسٹس پاکستان، صدر مملکت اور دیگر ہائی کورٹس کے چیف جسٹس کو ارسال کیا گیا۔ سیکیورٹی فورسز کی خیبر پختونخوا میں کارروائیاں، 10 خوارج ہلاک۔ ڈیرہ اسماعیل خان کے علاقے کلاچی میں خفیہ اطلاعات پر آپریشن، 4 خوارج ہلاک۔ شمالی وزیرستان کے مختلف مقامات پر بھی سیکیورٹی فورسز اور خوارج میں جھڑپیں، فائرنگ کے تبادلے میں 6 خوارج ہلاک۔ ہلاک خوارج سے بڑی تعداد میں اسلحہ اور گولہ بارود برآمد۔ ہلاک خوارج فورسز اور عام شہریوں کے قتل میں ملوث تھے۔ ضلع کرم میں پھر امن دشمنوں کا وار۔ پولیس کے مطابق اپر کرم میں فائرنگ سے اسسٹنٹ کمشنر زخمی۔ بشہرہ میں اسسٹنٹ کمشنر سعد منان کو نامعلوم افراد کی جانب سے فائرنگ کا نشانہ بنایا گیا۔ اسسٹنٹ کمشنر سعد منان پولیس کے ہمراہ بشہرہ میں موجود تھے۔ واقعے کے بعد انہیں فوری طبی امداد کے لیے ہسپتال منتقل کر دیا گیا۔ پولیس کی بھاری نفری کی جانب سے ملزمان کے لیے تلاش کے لیے علاقے میں سرچ آپریشن جاری۔ کرم امن معاہدے سے متعلق جرگہ ختم۔ امن معاہدے پر عمل درآمد کا اعلان۔ بیرسٹر سیف کا کہنا ہے کہ معاہدے پر عمل درآمد کے لیے دونوں فریقین کی کمیٹیاں بنانے کا فیصلہ کیا گیا۔ اگلی بیٹھک کا اعلان مشاورت کے بعد ہوگا۔ مسئلہ کرم نفرت کا نتیجہ ہے، ہم نے اسلامی تعلیمات بھلا دی، ہم سب اپنا نقصان کر رہے ہیں۔ جرگہ تب کامیاب ہوگا جب ہم نفرتیں ختم کریں گے۔ مولانا فضل الرحمان کہتے ہیں کہ خیبر پختونخوا میں حکومت کی ریٹ ختم ہو چکی، وہاں مسلح گروہوں کا راج ہے۔ خیبر پختونخوا میں جو حالات ہیں پنجاب میں اس کا کوئی احساس نہیں۔ جس روز حکومت کی حمایت ختم ہوئی یہ گر جائے گی۔ حکومت کو جو لائے ہیں وہی چلا رہے ہیں۔ میں سیاسی کارکن ہوں اور مذاکرات کے ذریعے ہی سیاسی حل پر یقین رکھتا ہوں۔ صحافیوں کی بات میں وزن ہے۔ متنازع پیکا ایکٹ پر حکومت کو صحافیوں سے مشاورت کرنی چاہیے تھی۔ احتجاج سب کا حق ہے، ہم پیکا ایکٹ پر بات چیت کے لیے تیار ہیں۔ عطا تارڑ کہتے ہیں کہ کوئی شخص متنازع ہے تو اس کو بتائیں، پورے قانون کو متنازع نہ کہیں، اس میں متنازع جیسی کوئی چیز نہیں۔ سوشل میڈیا کا غلط استعمال کو روکنے کے لیے پیکا ایکٹ لایا گیا۔ جو بھی قانون بنتا ہے اس کا نظام وضع کیا جاتا ہے، بہتری کی گنجائش ہوتی ہے، سب کو اس قانون کی سپورٹ کرنی چاہیے۔ جعلی خبروں ہراسگی کے خاتمے کے لیے پیکا ایکٹ کا قانون ضروری ہے۔ لاہور ہائی کورٹ میں پیکا ترمیمی ایکٹ کے خلاف صحافی کی درخواست پر سماعت۔ عدالت نے فوری طور پر پیکا ترمیمی ایکٹ کی مختلف شقوں پر عمل درآمد کی روکنے کی استدعا مسترد کر دی۔ جسٹس فاروق حیدر نے ریمارکس دیے کہ پہلے فریقین کا موقف آ جائے پھر فیصلہ کریں گے۔ عدالت نے 3 ہفتوں میں تمام فریقین سے جواب طلب کر لیا۔ لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس فاروق حیدر نے صحافی جعفر بنجار کی درخواست پر سماعت کی۔ فوجی عدالتوں میں سویلینز کے ٹرائل کے خلاف اپیل پر سماعت۔ جسٹس امین الدین نے ریمارکس میں کہا کہ اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ آئین سے منافی کوئی قانون برقرار نہیں رہ سکتا۔ جسٹس حسن اظہر نے وکیل خواجہ احمد حسین استفسار کیا کہ کیا ایئر بیسز پر حملہ کرنے پر آرمی ایکٹ کا اطلاق ہوتا ہے۔ جسٹس مسرت ہلالی نے کہا کہ آرمی پبلک اسکول پر دہشت گردانہ حملہ ہوا اور 9 مئی پر احتجاج ہوا، دونوں واقعات کے سویلینز میں کیا فرق ہے۔ جسٹس جمال خان مندخیل نے کہا کہ 100 گناہ گاروں کو چھوڑنے سے زیادہ ایک بے گناہ کو سزا دینا غلط ہے۔ ہم نے صرف فیصلہ کرنا ہے، انصاف اللہ ہی کر سکتا ہے۔ میں خود دہشت گردی کا شکار ہوا، ہمارا ججز ایک قافلہ جا رہا تھا، 5 منٹ قبل بم دھماکہ ہوا۔ خدا نخواستہ اگر حملہ کامیاب ہوتا تو 6 ججز چلے جاتے۔ اگر ہماری عدالتوں کے سامنے شواہد نہیں ہوں گے تو ملزمان بری ہوں گے، پھر کہا جائے گا کہ عدلیہ کا نمبر 250 نمبر پر آ گیا۔
बगैर शवाहिद किसी को सजा नहीं दी जा सकती। मेंबर नेशनल असम्बली की मौतें लगी। हुकूमत ने अरकान पार्लियामेंट की तनख्वाहों में इजाफे की मंजूरी दे दी। पार्लिमानी ज़राए के मुताबिक 5,19,000 फी रुकन इनके बैंक अकाउंट्स में मुंतकिल कर दिए गए। अरकान की तनख्वाहों में इजाफा 1 जनवरी 2025 से लागू। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक की तनख्वाह नहीं बढ़ी। स्पीकर अब भी 2,18,000 रुपये माहाना वसूल करेंगे। अरकान पार्लियामेंट की तनख्वाहों में इजाफे का नोटिफिकेशन जारी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से चीनी सफ़ीर की मुलाकात। दोनों ममालिक के दरमियान इक़्तिसादी और सिक्योरिटी ताउन से मुताल्लिक़ अहम अमूर पर तबादला ख़याल। वज़ीर आज़म ने चीनी सफ़ीर को चीनी साल नौ पर मुबारकबाद दी। वज़ीर आज़म ने उम्मीद ज़ाहिर की कि नया साल पाकिस्तान और चीन के दरमियान दोस्ती के रिश्ते को मज़ीद मजबूत करेगा। चीनी सफ़ीर ने खुशी के मौके पर चीनी हुकूमत और आवाम के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार करने पर वज़ीर आज़म और पाकिस्तानी अवाम का शुक्रिया अदा किया। लाहौर में इलेक्ट्रिक व्हीकल बस सर्विस का आगाज। वज़ीर आला पंजाब ने पाकिस्तान की पहली ईवी बस सर्विस का इफ्तिताह कर दिया। मरियम नवाज ने इलेक्ट्रिक बस में सफर और तफसीली मुआयना भी किया। इलेक्ट्रिक बस में 30 नशिस्तें, 80 मुसाफिरों की गुंजाइश। इलेक्ट्रिक बस में स्पेशल अफराद के लिए रैंप और नशिस्तें मखसूस। बस में खवातीन के लिए अलग फीमेल सेक्शन। हिरासानी के वाक़यात के सद्दबाब के लिए कैमरे नस्ब होंगे। सीनियर सूबाई वजीर शर्जील मेमन ने सिंध असम्बली में इजहार ख्याल करते हुए कहा कि पाकिस्तान की पहली ईवी बस सर्विस हुकूमत सिंध ने शुरू की। पंजाब अब ईवी बस सर्विस शुरू कर रहा है। हम 2 साल पहले शुरू कर चुके। काबीना ने यह फैसला किया कि हम मजीद ईवी बसेस खरीद रहे हैं। हज़ारों की तादाद में मजीद मुसाफिर सफ़र कर सकेंगे। एयर कंडीशन बेहतरीन सहूलियात वाली बसें कम पैसों में चल रही हैं। खवातीन के लिए मनसूबा ज़ेर गौर है। और अमरीकी खातून ने कराची से वापस जाने की शर्त रख दी। अमरीकी खातून ओनिजा एंड्रयू रॉबिन्स की समाजी कारकुन के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहना था कि अपने शौहर की तलाश कर रही हूँ। अपने शौहर के साथ दुबई चली जाऊंगी। हुकूमत मुझे $1 लाख दे। मेरी शादी ऑनलाइन हो चुकी। पैसों के लिए शादी नहीं की। समाजी कारकुन रमजान शीबा ने कहा कि खातून के रहने का इंतजाम किया है। खातून मेरी बहन है, जब तक चाहे यहाँ रह सकती है।